فلسطین کے حوالے سے ایک کہانی ہے. کہانی تو لمبی ہے لیکن چلیں میں آپ کو اس کا ایک شارٹ فارم میں مفہوم سا بتاتا ہوں. وہ یہ کہ خاتون ہوتی ہے تو اسے ایک دن اپنے گھر کے باہر ایک پیکیج بنا ہوا ملتا ہے، اور اس پیکیج کے اندر جو ہے وہ ایک ڈبہ ہوتا ہے. ڈبے کے اوپر ایک بٹن، یعنی ایک مشین سی ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک بٹن لگا ہوتا ہے، اور ساتھ ایک نوٹ ہوتا ہے کہ بھائی اگر آپ یہ بٹن دبائیں گے تو اس دنیا میں کہیں بھی کوئی انسان مر جائے گا، لیکن آپ کو اس کے بدلے 1 ملین پاؤنڈ مل جائے گا. اب یہ اسپیسیفائڈ نہیں ہوتا کہ وہ کون سا انسان مرے گا، بس یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی انسان مر جائے گا، لیکن آپ کو اس کے بدلے میں 1 ملین پاؤنڈ مل جائے گا اگر آپ وہ بٹن دبا دیں گے. تو پہلے تو وہ خاتون تھوڑا کنفیوز ہوتی ہے کہ بھائی میں اس طرح بٹن دباؤں گی تو میری وجہ سے کوئی نہ کوئی انسان مارا جائے گا، لیکن پھر وہ بعد میں اپنے آپ کو تسلی دیتی ہے اور سوچتی ہے کہ خیر ہے، کہیں کوئی انسان مارا جائے، کہیں کوئی دور دراز کوئی کسان مارا جائے، دور دراز کوئی غریب سا بچہ مارا جائے، تو اس میں میرا کیا مطلب، اس سے میرا کیا جاتا ہے، اور مجھے اس کے بدلے 1 ملین پاؤنڈ مل جائے گا. نہ مجھے اس تکلیف کو ڈائریکٹلی دیکھنا پڑے گا، اور نہ اس سے میرا کوئی اتنا خاص ڈائریکٹ کنسرن ہے، اور مجھے اپنا 1 ملین پاؤنڈ مل جائے گا. تو خیر وہ خاتون اپنے آپ کو تسلی دے کے وہ بٹن دبا دیتی ہے، اور جب وہ بٹن دبا دیتی ہے تو اس کو شام کو پتہ چلتا ہے کہ اسے 1 ملین پاؤنڈ تو مل گیا، لیکن ساتھ اس کا شوہر جو ہے وہ مر چکا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ خاتون اس کے بعد بہت دکھی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے اس کہانی کا کرکس یہ ہے کہ جب تک کوئی تکلیف ڈائریکٹلی آپ کو نہ پہنچ رہی ہو، اور وہ تکلیف کہیں ادھر ادھر کسی اور کو پہنچ رہی ہو، تو آپ کو اس تکلیف کا کوئی اتنا خاص احساس نہیں ہوتا، بلکہ آپ اس تکلیف کے اوپر اپنے فائدے کو جو ہے وہ ترجیح دے رہے ہوتے ہیں. یعنی اس خاتون کو 1 ملین پاؤنڈ زیادہ نظر آ رہا تھا بجائے اس کے کہ کوئی دور دراز کہیں کوئی بندہ مر جائے، لیکن جیسے ہی وہ بندہ جو مرا وہ اس کا اپنا شوہر ثابت ہوا، تو اس کو وہ 1 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ بالکل اسے ایک بے معنی سی چیز لگنے لگ گیا اپنے شوہر کے مقابلے میں. کم و بیش یہی حال جو ہے وہ فلسطین کے مجاہدوں کا ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم لوگوں کو اکسا کے رکھیں گے اسرائیل کے خلاف، تو ظاہر ہے کہ اسرائیل کے خلاف اگر اکسانے سے فلسطینی جو ہیں وہ بیچارے اور زیادہ شہید ہوں گے. یعنی فلسطینیوں کا اس میں کوئی بھلا نہیں ہے، نہ پچھلے 70 سال میں ہوا ہے اور نہ آگے ہونا ہے. جب بھی آپ طاقت سے اندھا دھند ٹکرائیں گے تو آپ کا اپنا ہی نقصان ہوگا. لیکن چونکہ ان فلسطین کے سو کالڈ مجاہدوں کی ہیٹ اکانومی، نفرت کی اس اکانومی میں ان کا حصہ ہے، یہ اس سے پاور حاصل کرتے ہیں، یہ اس سے شہرت حاصل کرتے ہیں، یہ اس سے پیسہ حاصل کرتے ہیں، تو یہ اس ہیٹ اکانومی کا حصہ ہے. اس لیے ہمیشہ آپ کو مطلب اس طرح کے ایشوز میں آپ کو اکسا کے رکھیں گے. اب انہیں پتہ ہے کہ فلسطین جو ہے وہ اصل میں فلسطین کو باکس ہے جس کے اوپر وہ ڈبہ لگا ہوا ہے، اور جب تک یہ بٹن دباتے رہیں گے فلسطین اسرائیل کے کانفلکٹ کا، تب تک ان کے پیسے جو ہیں اور ان کی شہرت اور ان کی پاور جو ہے وہ آتی رہے گی. لیکن جیسے مطلب اب یہی جو چیز ہے کہ یہی مسلمان ہیں، یہی یمن میں، شام میں، افریقہ میں، چائنا میں، کتنی جگہ پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن وہاں پر چونکہ بٹن دبانے سے پیسہ نہیں آتا، اس مشین کا بٹن دبانے سے پیسہ نہیں آتا، شہرت نہیں آتی، پاور نہیں آتی، تو انہیں کبھی بھی ان مسلمانوں کا دکھ نہیں ہوگا. انہیں آ جا کے دکھ ہوگا فلسطین کے مسلمانوں کو، اور ان کا بھی یہ نقصان ہی کرواتے ہیں الٹا. یعنی انہیں اکسا کے بار بار انہیں شہید کرواتے ہیں، بار بار انہیں جنگوں میں دھکیلتے ہیں. اور اس میں ظاہر ہے کہ فلسطین کے اپنے سو کالڈ جو اوپر کی ایلیٹ مجاہد ہیں، جو اس ہیٹ اکانومی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ بھی شامل ہیں، اور جو باقی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے مجاہد ہیں سو کالڈ، جن کو صرف اس ہیٹ اکانومی میں اپنا حصہ چاہیے. انہیں فلسطینیوں کی فلاح و بہبود سے کوئی سروکار نہیں ہے. اگر انہیں کوئی سروکار فلسطینیوں کی فلاح و بہبود سے ہوتا، یا فلسطینیوں یا مسلمانوں کی فلاح و بہبود سے ہوتا، تو وہی بات ہے کہ انہیں پتہ ہوتا، اور بلکہ انہیں پتہ ہے کہ بھائی جتنا زیادہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے، جتنا زیادہ ہم اسرائیل کی اندھی طاقت کے ساتھ جا کے اندھا دھند اس کی دیوار میں ٹکرے ماریں گے، اتنا ہی ہمارا نقصان ہوگا. لیکن چونکہ ان کا اس ہیٹ اکانومی میں حصہ ہے، تو اس وجہ سے یہ کبھی بھی آپ لوگوں کو سچ نہیں بتائیں گے، بلکہ ہمیشہ آپ لوگوں کو اکسا کے رکھیں گے.